الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ آج رمضان کی 27ویں شب کو تراویح میں ہمارا قرآن مکمل ہوا. اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. جن حضرات نے قرآن پڑھا ہے، جن حضرات نے قرآن سنا ہے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرمائے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے اور اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے. کلام اللہ کا معنی یہ کہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن مجید میں اس کو کلام اللہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے اور مخلوق نہیں ہے، کریشن نہیں ہے. اسی مسئلے پر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو قید کیا گیا تھا، کوڑے لگائے گئے تھے. اس دور کے اندر یہ فتنہ پیدا ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کلام اللہ مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس ایک مسئلے کے لیے انہوں نے قید کی صعوبتیں برداشت کی اور اپنی پیٹھ پر کوڑے کھائے. تو اللہ کا کلام ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ مشرکین آپ کے پاس آ کر پناہ طلب کرتے ہیں، فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. مشرکین میں سے اگر کوئی ایک بھی آپ کے پاس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پناہ کا طلبگار ہوتا ہے تو آپ ان کو پناہ دیجئے تاکہ وہ اللہ کا کلام آپ سے سنیں. فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ آئے گا آپ سے اللہ کا کلام سنے گا، ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئے، ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لے. اللہ نے قرآن کریم کو اس آیت میں کلام اللہ کہا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ اسے پناہ دیجئے تاکہ وہ اللہ کا کلام آپ سے سنے. ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے،
اور اگر مسلمان نہ بھی ہو تب بھی آپ اس کو پناہ دیجئے، اللہ کا کلام وہ آپ سے سنے گا، ثم پھر اس کے بعد اگر نہ بھی سنے اور ایمان نہ بھی لائے تو امن کی جگہ تک اسے پہنچا دو کہ وہ آرام سے، اطمینان سے، حفاظت کے ساتھ اپنے گھر، اپنے علاقے تک پہنچ جائے۔ یہ ہے اسلام۔ تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے وارث صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان، وہ حافظ صاحب، وہ مسلمان، وہ قاری صاحب جو اپنی زبان سے اللہ کا کلام پڑھتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا کلام نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جب مسلمان ہوتے ہیں ان کو جب ہم کلمہ پڑھاتے ہیں تو وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، وہ لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو صبح بھی قرآن اٹھا کر پڑھتا ہے تو اللہ کا کلام پڑھتا ہے، شام کو اٹھاتا ہے پھر پڑھتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بچہ، وہ حافظ قرآن، وہ فیملی جس کے گھر میں ایک حافظ قرآن ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مصلی پر کھڑے ہو کر پورا قرآن سناتا ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا، اور لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ جمعے کے دن میں نے اس پر گزشتہ جمعہ تفصیل سے بیان کیا تھا۔ ایک بات میں عرض کر دوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ فی عربی زبان میں یہ ظرفیت کے لیے آتی ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اتارا ہے، تو لیلۃ القدر یہ مظروف ہے، اور قرآن، اللہ اکبر، لیلۃ القدر یہ ظرف ہے، لیلۃ القدر یہ ظرف ہے، اور قرآن اس میں مظروف ہے۔ قرآن اس میں اتارا گیا، لیلۃ القدر میں اتارا گیا ہے۔ گلاس کے اندر اگر آپ بہت اعلیٰ ذائقے دار مزیدار مشروب ڈال دیں تو اس گلاس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ لیلۃ القدر بھی ایک عام رات تھی، راتوں میں ایک رات تھی، لیکن جب اللہ نے اس میں قرآن نازل کیا اور قرآن کا نزول اس رات میں ہوا تو اس لیلۃ القدر کو اللہ نے اس کی شان اتنی بڑھا دی کہ اگر 1000 مہینے میں کوئی عبادت کرتا ہے تو ایک لیلۃ القدر میں عبادت کرنا اس سے افضل ہے۔ قرآن لیلۃ القدر میں اترا، لیلۃ القدر اس رات کی شان بڑھ گئی۔ اور لیلۃ القدر میں اترنے کا معنی یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو پورا قرآن تھا، یہ اللہ نے جو اوپر آسمانوں میں ایک جگہ ہے بیت العزہ، وہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں یہ قرآن نازل ہوا پورا کا پورا لیلۃ القدر میں، اور وہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل کیا۔ یہی قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہو تو اس کی شان بڑھ جائے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر ایسی رات ہے کہ اس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ معنی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان کی حکومت 500 مہینے تھی، اور حضرت ذوالقرنین کی حکومت بھی 500 مہینے تھی، دونوں کو ملائے تو 1000 مہینے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں سمجھا رہے ہیں جو میری ایک رات میں جو میری عبادت کرتا ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس کی عبادت کرنا اللہ کی یہاں حضرت سلیمان اور حضرت ذوالقرنین کی حکومت سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے یہ رات اس میں قرآن نازل کیا، رات کی شان بڑھ گئی۔ میرے دوستو، جب رات میں قرآن نازل ہو، رات لیلۃ القدر بن جائے،
میرے اور آپ کے بچے کے سینے میں قرآن اترے گا تو وہ بچہ کتنی شان والا ہوگا، اور کتنا وہ فیملی کتنی عزت والی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا۔ اللہ اکبر۔ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، حافظ صاحب نے قرآن پڑھا بھی، یاد بھی کیا اور اس پر عمل بھی کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے والدین کو ایک تاج پہنایا جائے گا، تاج پوشی ہوگی، اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی تمہاری اس سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ جب اس کے والدین کا یہ مقام ہے تو خود حافظ قرآن کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اب حافظ قرآن کا مقام سنیے، یہ جو بچے الحمدللہ قرآن یاد کر رہے ہیں یہاں یا جہاں بھی ہمارے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں، ان بچوں کا کیا مقام ہوگا جب یہ قرآن پڑھیں گے، اللہ ان کو حافظ بنائے، قاری بنائے، پھر عامل قرآن بنائے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ حافظ صاحب قرآن پڑھتے جائیے اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے جائیے، جنت کے درجات پر اوپر چڑھتے جائیے، جہاں آپ کی آخری آیت ہوگی وہی آپ کی جنت ہوگی، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے جائیے، اس لیے کہ جلدی جلدی پڑھیں گے تو جنت جلدی آ جائے گی۔ اس لیے میں تو اکثر حافظ صاحب کو کہتا بھی ہوں اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں، میں تراویح میں قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں، اس لیے کہ دنیا والی عادت ہوگی تو وہاں بھی ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا حافظ صاحب، اور یہاں اگر وہ تیز گام بن گیا تو پھر وہاں بھی تیز پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے آہستہ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ میں اب دیکھو رمضان شروع ہوا، آج 27ویں کو قرآن الحمدللہ مکمل ہوا، پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ اعزازات اللہ نے رکھے ہیں ان حفاظ کے لیے، بچوں کے لیے۔ تو اللہ کا کلام ہے میرے دوستو، یہ بڑی شان والا کلام ہے۔ یہ میرے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے کہ قرآن کو پڑھے بھی، اس کو سمجھے بھی، اس پر عمل بھی کریں، اور حفظ کریں گے، ہمارے بچوں کے سینے میں قرآن آئے گا۔ جن بچوں کے سینے میں قرآن ہے وہ حافظ قرآن ہے۔ یہاں کارڈف ایک شہر ہے، آپ حضرات بھی گئے ہوں گے، میں وہاں گیا، 2 بچوں کا ختم قرآن تھا، ان کے رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے، اور وہ بچے، ان کا چھوٹی عمر تھی ان کی، میں نے ان 2 بچوں کو کھڑا کیا، ان کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے تھے سب، میں نے کہا یہ جو 2 بچے ہیں یہ آپ سے زیادہ مالدار ہیں، آپ سارے انگلینڈ کے مالدار جمع ہو جائے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے ملینئر بلینئر جتنے بھی ہیں وہ سب لے آؤ، ان 2 بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے اس بچے سے پوچھا آپ لوگوں نے 30 سپارے یاد کیے ہیں، اگر آپ کے پاس یہ چوائس ہو، ہے تو نہیں لیکن اگر ہو کہ یہ جو آپ نے 30 سپارے یاد کیے ہیں ان میں سے ایک سپارہ، صرف ایک سپارہ حفظ قرآن، یہ کسی ایک مالدار آدمی کو دے دو کہ وہ حافظ ہو جائے اور آپ بھول جاؤ، اور وہ آپ کو 1 ملین پاؤنڈ دیں تو آپ تیار ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی ہم تو تیار نہیں ہیں، 1 ملین دے جتنے بھی دے، ہم ایک سپارہ کیا 1 سورت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔
میں نے کہا دیکھو یہ تو آپ سے زیادہ مالدار ہو گئے، اور قیامت کے دن اللہ جو ان کو اعزاز عطا کرے گا۔ اس لیے جو بچے حافظ قرآن ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، وہ اپنے کسی دنیا دار کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ ہم سے زیادہ اچھا ہے اور ہم اس سے لوور کیٹیگری میں ہیں۔ نہیں، اللہ نے آپ کو اونچا مقام دیا ہے، آپ کے سینے میں قرآن ہے۔ قرآن کا احترام کرو، قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے حافظ قرآن بھی ہیں۔ یہاں تو ایسے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، اور یونیورسٹی سے ڈگریاں بھی انہوں نے لی ہیں۔ کمال کی بات ہے، دونوں ہو، ہمارے بچوں کے پاس دونوں ہو۔ میں 24-25 سال مجھے یہاں ہو گئے، ہمیشہ یہی کہتا ہوں اپنے بچوں کو دونوں تعلیم دو۔ آپ کے بچے دنیا کی تعلیم میں بھی آگے ہو، آپ کے بچے دین کی تعلیم میں بھی آگے ہو۔ وہ باہر اگر دنیا میں کام کرتا ہے تو اعلیٰ پوسٹ پر ہو، اور مسجد میں آ جائے آپ کا بچہ تو پھر یہاں محراب پر کھڑے ہو کر قرآن بھی سنائے۔ مزہ تو ایسا آتا ہے، اللہ ایسی اولاد نصیب فرمائے۔ وہاں بھی اونچی پوسٹ، یہاں بھی اونچی پوسٹ۔ دنیا کی سب سے اونچی پوسٹ یہ ہے، اس سے بڑی کوئی پوسٹ نہیں ہے کہ بچہ یہاں پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھے، ساری دنیا اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے۔ باپ مر جائے قبر میں ہوگا تو یہ اس کا بچہ جب یہاں کھڑا ہوگا یہ کام آئے گا۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، انگلینڈ میں تو ہم سب کر سکتے ہیں۔ یہاں ہمارے بچے دین کی تعلیم بھی حاصل کریں، دنیا کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ یہ ہے میرے دوستو قرآن کا پیغام، اور قرآن پر عمل کریں۔ ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں، یہاں دروس میں بھی کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، جب رات کو آپ حضرات سوئے تو سونے سے پہلے اپنے سرہانے قرآن کا ترجمہ رکھ لیں۔ اردو میں، پشتو میں، انگریزی میں، بنگلہ دیشی میں، ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ ہے۔ سونے سے پہلے ایک صفحہ پڑھ لیجئے، میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ آپ یہ شروع کریں، چند دنوں بعد دیکھیں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، ایک رکوع پڑھیے، ایک صفحہ پڑھیے، لیکن روزانہ پڑھیے۔ والدین فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کیجئے۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو 3 مرتبہ پڑھنا پورے قرآن کے برابر ہو گیا۔ والدین کے لیے دعائیں کریں، اور مسجد سے تعلق رکھیں۔ میرے دوستو، یہ جتنے ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یقین سے بتائیں، جتنے لوگ 40-50 سال تو یہاں ہو گئے نا مسلمانوں کو، 25 سال تو مجھے ہو گئے، تو مجھ سے تو لوگ بہت پہلے آئے ہیں یہاں۔ یہ جتنے لوگوں کے تعلقات آج ہے یا ہمارے بچوں کے ہیں، یہ جتنے بھی، یہ مسجد کی برکت ہے۔ آپ مسجد کو نکال دو درمیان سے، پھر 5-10 سال بعد آؤ، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ جو غمی اور خوشی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، یہ مسجد کی برکت ہے۔ اور یہ جو ہمارے بچوں میں دینداری ہے، ہمارے بچے نمازی ہیں، ہمارے بچے کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے انگلینڈ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارے بچے انگلینڈ میں حافظ، قاری، عالم بن رہے ہیں، یہ مسجد کی برکت ہے۔ اب یہ مسجد نکال دو، ختم۔ آپ اپنے پڑوسی کو نہیں پہچانتے وہ کون ہے، یہ سارے رشتے، تعلقات، برکات سب ختم ہو جائیں گے۔ یہاں مجھے کئی سالوں پہلے ہمارے ایک صاحب نے واقعہ سنایا کہ ایک آدمی وہ فلیٹ میں رہتا تھا، کونسل کے فلیٹ میں رہتا تھا، بوڑھا آدمی تھا اور اکیلا رہتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، فلیٹ اندر سے بند ہے، انتقال ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ کئی دن گزر گئے، اس کے بعد جی اس نے بل پے نہیں کیا، اس لیے کہ بل کی تاریخ آئی تو پے نہیں کیا۔ تو جو حضرات جو جن کے ذمے
یا جو آفیسر تھے وہ معلومات کے لیے اس کے گھر آئے تو کوئی جواب نہیں. خیر ان کو اندازہ ہو گیا، دروازہ توڑا، اندر گئے تو وہ فوت ہو گیا تھا اور کئی دنوں سے فوت ہوا تھا. نہ فیملی کا پتہ، نہ بچوں کا پتہ. کیا ہم اور آپ روز و شب یہ نہیں دیکھتے؟ باپ محنت کرتا ہے ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے، صبح بھی کام کر رہا ہے، شام کو بھی کام کر رہا ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، لگا ہوا ہے. نماز بھی چھوڑ دی اس نے، مسجد بھی چھوڑ دی، جمعے کے دن نماز پڑھنے آ جاتا ہے. کیا جی مجھے کام کرنا ہے، جی پیسے بنانے. ساری زندگی اولاد پر 40-50 سال اس نے لگائے، سب کچھ تیار کر کے دیا، لیکن دنیا پر محنت کی، اولاد پر محنت نہیں کی. اینڈ میں کیا ہوا؟ انہی بچوں نے اس باپ کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہماری معاشرے میں ہو رہا ہے نا. بھائی ہم گھر بناتے ہیں، 100 گھر بنائے، ایک نہیں، اللہ دے حلال کا گھر دے 10 بنائے. گھر بنانے سے زیادہ بچوں کو بنانے کی ضرورت ہے. بچے اگر ہمارے نہیں ہیں اور بڑھاپے میں وہ اٹھا کر اس باپ کو اور ماں کو باہر پھینک دے تو ایسے بچے کس کام کے ہیں؟ میں نے تو ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے پاس آتے روتے ہیں، مولوی صاحب ہم نے ساری زندگی ان کے لیے لگائی اور انہوں نے ہمارے ساتھ یہ حشر کیا. اب ان کو آپ کیا کہیں گے؟ بڑھاپے میں تو وہ تو نہ بیچارے کچھ کر سکتے ہیں، جو ہونا تو ہو گیا. لیکن جو ہم ہیں، ہم تو کر سکتے ہیں. ہم اپنی اولاد کے لیے آج سے محنت کریں، اچھی تعلیم ان کو دیں، دین بھی ان کو سکھائے، دنیا بھی سکھائے، ان کو وقت دیں. جب ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دیں گے تو وہ بچے آپ کے ساتھ رہیں گے. اور جو ماں باپ بچوں کو وقت نہیں دیتے ہیں، ماں باپ اور بچوں میں تعلق نہیں رہتا ہے. اور یہ سارا مسجد کی برکت ہے بھائی. مسجد سے جڑ جاؤ، اللہ سارے مسئلے حل کر دے گا. قرآن سے جڑ جاؤ، مسجد سے جڑ جاؤ. ایک تو پیغام یہ ہے. اور میرے دوستو آج کی رات کا ایک پیغام اور ہے. اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ ہم آج کی رات یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آج یہاں ختم قرآن ہوا، تکمیل قرآن ہوا تراویح میں. رمضان کی مبارک رات ہے، 27ویں رات ہے. ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہم اپنی معافی کے لیے آئے. ہم گنہگار ہیں. گناہ انسان کرتا ہے اس لیے کہ صرف انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا. باقی تو انسان ہے، گناہ کرتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، گناہ کرنے والوں میں بھی سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. گناہ کرنے والوں میں بھی اچھے لوگ وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اللہ سے توبہ کریں. اللہ کو توبہ پسند ہے. جب یہ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف فرماتا ہے. اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں اللہ سے کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ سے معافی مانگو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما. اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ. یہ رونا اللہ کو بڑا پسند ہے. یہ جو آنسو حدیث میں آتا ہے، اگر آنکھوں سے آنسو اس چہرے پر گر جائے، اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. آج ہم قرآن سنتے ہیں، ہماری آنکھ سے آنسو نہیں بہتے. کیوں؟ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر ہم قرآن کو سمجھے، خدا کی قسم قرآن سے زیادہ میٹھی کوئی کتاب نہیں ہے. قرآن سے زیادہ ایسی کتاب جو قلوب کو نرم کر دے، ایسی کوئی کتاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں
جو حبشے کا بادشاہ تھا نجاشی، جس کا نام تھا اسحمہ. نجاشی اس کا نام نہیں تھا. نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا، یعنی حبشے کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو نجاشی کہا جاتا. جیسے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، تو حبشے کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا. نجاشی کا جو بادشاہ تھا حبشے کا، اس کا نام تھا اسحمہ، یہ عیسائی بادشاہ تھا. مسلمانوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی وہاں. جب ہجرت کر کے گئے تو مکے کے مشرکین ان کے پیچھے وہاں پہنچ گئے، بادشاہ کے دربار میں گئے، خوب ہدیے ودیے لے کر گئے کہ ہمیں یہ بندے واپس چاہیے، یہ ہم سے بھاگ کر آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو خط دے کر بھیجا کہ جاؤ نجاشی بادشاہ کو، جو وہاں کا بادشاہ ہے، اس کو یہ خط دو. عمرو ابن امیہ یہ خط لے کر آیا، اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ ہمارے یہ ساتھی آئے ہیں آپ کے ملک میں ہجرت کر کے. تو اس نے بادشاہ نے مشرکین جو وہاں پہنچے تھے، اس نے کہا نہیں، میں ایسے تم کو حوالے نہیں کروں گا، میں پہلے ان کو بلاؤں گا، ان کی بات سنوں گا، پھر اس کے بعد دیکھیں گے. چنانچہ مسلمانوں کو بلایا. جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں. یہ جعفر وہاں موجود تھے اور انہوں نے بادشاہ کے سامنے تقریر کی. بادشاہ نے کہا کہ تمہارے نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ قرآن مجھے سناؤ. تو انہوں نے قرآن سنایا. اب جب قرآن سنا، اب دیکھو قرآن سننے کے بعد اس بادشاہ کا اس کا حال کیا ہوا. فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اللہ کے رسول پر جو کلام نازل ہوا، جو قرآن نازل ہوا، جب انہوں نے اللہ کا وہ قرآن سنا، نجاشی بادشاہ نے، حبشے کے بادشاہ نے، اسحمہ نے دربار میں حضرت جعفر سے جب قرآن سنا تو کیا ہوا؟ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. کیوں؟ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور قرآن سننے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہا، رونے لگے. آج ہم قرآن سن رہے ہیں، تراویح میں ہمیں نیند آتی ہے پیچھے. مولوی صاحب ذرا جلدی پڑھاؤ جی، آج 2 منٹ لیٹ ہو گئے جی. کل آپ نے جلدی ختم کی تھی، آج تو 2 منٹ لیٹ تراویح ختم ہوئی ہے. وہاں بادشاہ ہے، قرآن سنا، اس نے رونے لگا، اور قرآن اس کے رونے کو ذکر کر رہا ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. جب اللہ کا کلام سنا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حق کو پہچان لیا. فوراً کہا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. اے اللہ ہم ایمان لے آئے، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، ہمیں بھی تصدیق کرنے والوں کے اندر ہمیں بھی شامل فرما دے. ایمان لے آیا. مسلمانوں کو پروٹیکشن بھی مل گئی اور بادشاہ سلامت ایمان لے آیا. قرآن سن کر رویا، اللہ کو پسند آیا، اللہ نے ایمان دے دیا ان کو. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہے. نجاشی نے، نجاشی تو حبشے میں تھا، ایمان لے آیا، صحابہ کو دیکھا، حضرت جعفر سے ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، اس لیے وہ صحابی نہیں ہے.
صحابی تو کہتے اس کو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی صحبت نصیب ہو، آپ کی کمپنی میں آئے، تو وہ تو تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں آیا، نہ مکے میں آیا نہ مدینے میں آیا، لیکن اللہ نے اعزاز کیا دیا، قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے گئے اور نجاشی کا انتقال ہوا، اللہ نے آپ کو خبر بھیجی، تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا تمہارے بھائی اسحمہ کا یعنی نجاشی کا انتقال ہو گیا، آ جاؤ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ لاش حبشے میں ہے اور جنازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایسا جنازہ ہے جو میت آگے نہیں ہے اور آپ نے جنازہ پڑھائی ہے۔ روایت میں آتا ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے حجابات ہٹا دیے، اللہ نے آپ کو دکھایا، اتنے دور سے مدینے سے آپ کو نجاشی کا جنازہ نظر آیا۔ اس لیے یہ اسپیشل جنازہ تھا، آپ نے ایسا جنازہ کسی کے لیے نہیں پڑھایا، صرف حبشے کے بادشاہ کے لیے پڑھایا۔ قرآن سنا مسلمان ہو گیا۔ یہ قرآن میں اللہ نے طاقت رکھی ہے میرے دوستو، تو قرآن سے ہم اپنا تعلق قائم کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے روئیں گے آج کی رات، اللہ سے رو، معافی مانگو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور کیسا معاف کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی حضرت عائشہ کو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سے کہو اللہ مجھے معاف فرما، کیسے اللہ معاف کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ سنایا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر ایک راہب کے پاس پہنچ گیا، ایک بزرگ کے پاس پہنچ گیا، وہ اللہ والا تھا لیکن اس کو علم نہیں تھا، مسائل کا علم نہیں تھا، اس لیے مسئلہ اس سے پوچھنا چاہیے جو عالم ہو۔ بابا جی سے مسئلہ پوچھا، جی میں نے یہ گناہ کیا ہے، 99 آدمی قتل کیے، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ کی توبہ نہیں ہو سکتی، تو بڑا ظالم آدمی ہے، 99 انسانوں کو تو نے مارا ہے، تیری کہاں سے توبہ ہوگی؟ اس نے تلوار نکالی، اس کا بھی سر قلم کر دیا، یہ 100 پورے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ندامت ہوئی، یہ ندامت بہت بڑی چیز ہے، ریگریٹ ہوا اسے، فیل کہ بھائی میں نادم ہوا، میں نے گناہ کیا ہے۔ پھر ایک عالم کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ جی بالکل ہو سکتی ہے، اللہ سے نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اس نے کہا جی اب فلاں علاقے میں کچھ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وہاں رہو گے، تمہاری اصلاح ہوگی، تمہاری توبہ اللہ قبول کرے گا، وہاں جاؤ اپنی اصلاح کرو۔ یہ روانہ ہوا، اور جس گاؤں میں اس کو جانا تھا، جس جگہ جانا تھا، اس جگہ پہنچنے سے پہلے درمیان میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو دونوں فرشتے آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، یہ صحیح حدیث ہے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا ہم اسے جنت میں لے جائیں گے، جہنم کے فرشتوں نے کہا نہیں یہ تو جہنم جائے گا، اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ اختلاف ہو گیا۔ اختلاف صرف دنیا میں نہیں ہے، فرشتوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا ہم سے، امام ابو حنیفہ میں امام شافعی میں اختلاف کیوں ہوا؟ تو بھائی اختلاف تو فرشتوں میں بھی ہوا ہے۔ مسائل میں، علمی مسائل میں، اجتہادی مسائل میں اختلاف بری چیز نہیں ہے، یہ تو وسعت ہے اس کے اندر۔ علمی مسائل میں اختلاف بری چیز نہیں ہے، ہاں افتراق بری چیز ہے، فرقہ بندی بری چیز ہے، وہ اور چیز ہے، جہالت کی وجہ سے۔ امام شافعی امام ابو حنیفہ کو باطل نہیں کہتے، دونوں حق پر ہیں، چاروں امام حق پر ہیں، کوئی بھی ایک دوسرے کو باطل نہیں کہتا۔ ہاں وہ یہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، یہ زیادہ راجح ہے، یہ زیادہ راجح ہے، یہ زیادہ افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں وہ زیادہ راجح ہے، وہ زیادہ افضل ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ فرشتوں میں اختلاف ہو گیا تو اللہ نے ایک تیسرا فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں،
انہوں نے کہا جی میں آپ کا فیصلہ کرتا ہوں. فیصلہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے تھا. زمین ناپو، یہ اپنے گھر کے قریب ہے یا اس علاقے کے قریب ہے جہاں یہ جا رہا تھا؟ اگر یہ اس علاقے کے قریب ہے تو اس کی توبہ قبول، یہ معاف، جنت لے جاؤ. اور اگر گھر کے قریب ہے تو اس کو جہنم میں لے جاؤ. انہوں نے ناپنا شروع کیا. روایت میں آتا ہے وہ اپنے گھر کے قریب تھا، لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا سکڑ جا. وہ ادھر سکڑ گئی اس طرف، اور وہ اس جگہ کے قریب ہو گیا، گھر سے دور ہو گیا. جنت والے فرشتے اس کو لے گئے. اللہ تو وہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. کوئی بہانہ، کوئی ایسا کام تو کرو کہ خدا معاف کر دے. کچھ نہ کچھ تو کر لو. کوئی ایک ہی عمل کرو، کوئی چھوٹی سی ایک کام کر لو. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، اللہ اسی پر معاف کر دے گا. اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ شیطان ہے، وہ آپ سے کہے گا جی آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. کبھی کہے گا جی ابھی تو جوان ہو، بڑھاپے میں توبہ کرنا. مجھے کچھ لوگ کہتے جی، وہ کہتے جی پہلے ہم تھوڑا سے کچھ جناب گناہ کر لیں گے تو پھر جا کر حج کر لیں گے تو گناہ معاف ہو جائے گا. نہیں بھائی، ایسا نہیں. توبہ کرو. گناہ کا ارادہ نہیں کرو کبھی بھی. گناہ کا ارادہ نہ کرو. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی تھا، وہ اپنے گھر سے روانہ ہوا مدینے کے لیے کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں. تو مشرکین نے اس کو روک لیا. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان پر ایمان لاؤ گے تو وہ تم سے کہیں گے نماز پڑھو، 5 ٹائم نماز پڑھنی ہوگی. انہوں نے کہا تو اچھی بات ہے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اب انہوں نے کہا کیسے روکے؟ کہا جی وہ آپ سے کہیں گے کہ جی زکوٰۃ بھی دو. یہ بھی اچھی بات ہے، زکوٰۃ دینا چاہیے، مال بھی غریبوں کو دینا چاہیے. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روک لیں کہ نماز بھی پڑھنی پڑے گی، روزے بھی رکھنے پڑیں گے، زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی. وہ کہتے ہیں تو اچھی بات ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی بھی چیز کام نہیں آ رہی. آخری انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا. وہ جو آدمی تھا وہ شراب بہت پیتا تھا. اس نے کہا جب تم ایمان لاؤ گے تو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینے سے بھی روکیں گے. اس نے کہا اوہو یہ تو مشکل ہے. تو ایسا کرتا ہوں میں 1 سال تک خوب شراب پیوں گا، جب میرا جی بھر جائے گا اس کے بعد پھر آؤں گا مسلمان ہو جاؤں گا. تو وہاں سے روانہ ہوا، آگے گیا، اونٹنی سے نیچے گر گیا، ادھر ہی مر گیا. تو کبھی بھی توبے میں تاخیر مت کرو، گناہ کا ارادہ مت کرو. گناہ ہو جائے توبہ کرو، اور توبے کو ڈیلے مت کرو تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو آج کی رات ہے جی، ہم سب اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. اور یہ میں ہر سال یہ اشعار سناتا ہوں آپ کو، ابھی بھی اس سال بھی سنا دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ حضرات اپنی اپنی عبادت اور اپنی اپنی انفرادی عبادت کریں گے انشاءاللہ. آپ حضرات بھی تھوڑا سا ذکر کریں. اللہ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، یہ عادت بنانے کے لیے. مجھ سے بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ ذکر کیوں کراتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے عادت بن جائے. ہم کون سا اس کو واجب اور فرض سمجھتے ہیں؟ کون سا ہمیشہ کرتے ہیں؟ کبھی کبھی کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی طریقہ بتائے نا، کوئی طریقہ بتائیں گے تو اس پر پھر اللہ کی عبادت کریں گے. ذکر بھی تو عبادت ہے نا. تو اس لیے اللہ کا ذکر کرے جی. فرمایا کہ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے
مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں، تیرا گدا بن کر میں کسی کا دست نگر اے شاہ نہ ہوں، بندے مالو زر نہ بنوں میں، طالب عز و جاہ نہ ہوں، اور راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں، راہ پہ تیری پڑھ کے قیامت تک میں کبھی بے راہ نہ ہوں، اور چین نہ لوں میں جب تک راز وحدت سے آگاہ نہ ہوں۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، اور سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ،
اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیح، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیح، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرہ، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ دعا فرمائی اللہ تعالی ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے، جو ہمارا ختم قرآن ہوا اللہ اسے قبول فرمائے، اللہ سب کی طرف سے قبول فرما، جو دعائیں مانگی اللہ اسے قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی توبے کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب معافی کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف فرما، اے اللہ جو اس رمضان میں جو عبادتیں کی اسے قبول فرما، اے اللہ روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، زکوٰۃ صدقات کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو قبول فرما، جو دعائیں مانگی اسے قبول فرما دے، اے اللہ جو نہ مانگ سکے اپنے فضل سے عطا فرما، تیرے گھر آئے ہیں اللہ، تیرے بندے ہیں، تیرے محتاج ہیں، ہم سب تجھ سے مانگتے ہیں، تو ہی ہماری مرادوں کو پورا کرنے والا ہے، جھولیاں بھرنے والا ہے، اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، جو بھی ہماری جائز حاجات ہیں مقاصد اللہ سب میں اے اللہ ہماری مدد فرما، نصرت فرما، دستگیری فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم